ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہو۔ آج میں اپنے علاقے کے بارے میں بتاتا ہوں جو یہاں پورا پاکستان میں یہ مشہور ہے، درسانہ چھنا۔ درسانہ چھنا کیسے ہوا اس کا نام؟ یہ وہ پاکستان برٹش سے پہلے، برٹش کے دور میں یہاں لوگ آباد تھے، یہاں کہیں سے لوگ آ کے آباد ہوئے۔ تو جو پہلے بھی تھے یہاں کے لوگ، وہ ان کی جو روزگار، جو معاش تھا وہ زراعت پہ ہوتا تھا۔ جیسے اس علاقے میں درسانہ چھنا کیسے مشہور ہوا؟ ایک درس قوم ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، بہت بڑے ہستی والے ہیں، انہوں نے یہاں ایک بہت بڑا چھاپرا بنایا ہوا تھا۔ جیسے دوسرے لوگ دوسرے گاؤں سے، دوسرے علاقے سے آ کے یہاں آرام کرتے تھے، کھانا پینا بھی میسر تھا، اور یہ لوگ یہاں کے باسی بہت سخی تھے اور لوگوں کو کھلانے والے تھے، لوگوں سے محبت کرنے والے تھے۔ تو اس دور کی بات ہے، تو یہ لوگ دوسرے جگہ سے اونٹوں پہ سامان لاتے تھے، جیسے ٹھٹھا، بدین، سجال، گارو، اس ایسے دور دراز علاقے سے، تو یہاں آ کے یہ درس کے چھنے میں یہاں بیٹھ جاتے، آرام فرماتے، کھانا پانی تناول فرماتے، پھر یہاں سے کراچی جاتے، تو اپنا جو مال تھا، جو سامان تھا، اس کو بیچ کر وہ دوسرے مال سودا سامان لے کے اونٹوں کے ذریعے وہ یہاں درسانہ کے چھنے میں آ کے آرام فرماتے، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے انتظار کرتے، جو ہر کوئی اپنی قافلے کی شکل میں ہوتا تھا، کسی کا 4 اونٹ ہے، کسی کا 10 ہے، کسی کا 8 ہے، تو وہ لوگ آ کے یہاں جمع ہو جاتے، ادھر سے پھر وہ اپنے علاقے میں رواں دواں رہتے، واپسی میں بھی آتے، یہیں ان کا اسٹاپ ہوتا، اور بہت سارے لوگوں کا یہاں مرکز بن گیا تھا، اسی لیے یہ درس کا جگہ مشہور ہو گیا، درس کی جگہ درسانہ چھنا بن گیا۔ آج بھی درسانہ چھنا مشہور ہے اور ضلع ملیر میں ہے۔ اس دور کی آبادی ضلع ملیر کی درسا چھنے کی بہت بڑی آبادی تھی۔ یہاں پپیتا، آم، امرود اور چیکو اور کیلے کے بہت بڑے باغات تھے، آج ہیں، لیکن اس دور کے جیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس دور کے لوگ محنت کش تھے اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور لوگوں سے محبت کرنے والے تھے۔ کوئی خلق خدا راہ میں مسافر مل گیا، اس کو گھر پہ لے جا کے کھانا کھلا کے ان کو رہائش بھی جگہ بھی دیتے، بھئی یہاں ٹھہرو، بیٹھو، اور یہاں روزگار ہے، آپ روزگار کرو۔ ایسے لوگ تھے، اپنے جیب سے ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور مسجدوں میں اذانیں ہوتی تھی، نمازیں مسجد بھری رہتی تھی، جمعہ ہو یا عیدین ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، مسجدیں بھرے رہتی تھی، اور یہاں بہت بڑے بزرگ اللہ کے نبی کے آل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بھی رہتے تھے۔ یہاں بہت بڑا نام ہے در محمد گوٹ میں، جو محب علی شاہ اور سید امیر شاہ، سید حسین شاہ، بادشاہ حسین، اور اس کا نواسا ہے آج کل جو محمد شعیب حسین شاہ، اور یہ بھی اللہ کے مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو ان بڑوں نے خدا کی مخلوق کی خدمت کی، اور ایسے ہمارے جو نانا دادا تھے، محراب، صدیق اور دادی جان، یہ میرے دادی بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی، دین کی تعلیم دیتی تھی، اور 3 گائے رکھتی تھی، اور لوگوں کی خدمت کرتی تھی، اس کے اپنے دودھ کے ذریعے، اپنے اناج کے ذریعے، اپنی اور چیزوں کے ذریعے۔ وہ بہت بڑے ہستی تھے، جیسے ایک بہت بڑا بزرگ تھا یہاں پر، یہ جو وڈیرے تھے یہ بھی بزرگ تھے، جیسے حاجی چاکر ہے، اور اس کے ساتھ حاجی نور محمد ہے، اور ساتھ میں ایک وڈیرا اسحاق خان ہے، اس کا بھی گاؤں ہے، اس کی گھر والی بھی اس کو خود لوگوں کے لیے بہت سارے خدمات انجام دیے ان لوگوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حاجی نور محمد ہے، حاجی چاکر، یہ ہر سال عمرہ کرنے جاتے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا بزرگ آتا تھا جو ہند تھا، اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، برٹش کا دور تھا، تو یہاں
وہ شکار کھیلنے، ان سے دوستی ہو گئی۔ تو جب یہ لوگ مکے گئے تو ان کو وہاں مدینے میں گئے، مدینے میں دیکھا اس کا نام ہے محمد شاہ، اس نے اپنے نام محمد مسکین شاہ رکھ دیا۔ بہت بڑا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ ان درویشوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور بہت بڑے درویش تھے، وہ صرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے تو آپ کا وہ کام ہو جاتا، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی تھی۔ ایسے ایک بہت بڑا بزرگ جو گڈھا سے آتا تھا، حاجی جمعہ، جو ہر سال حاجی چکر اور حاجی نور محمد اور اس کے ساتھ ایک اور بزرگ تھا جو خواجہ عبداللہ جان محمد نعیمی، جو مدرسہ چلا رہے ہیں اور سابداد گوٹھ میں بہت بڑا مدرسہ قائم کیا ہوا ہے، آج کل ان کے بیٹے چلا رہے ہیں۔ تو یہاں میمن گوٹھ میں یہ بھی علاقہ درسانے کا ہی ہے، اور میمن گوٹھ میں ایک استاد ہوتا تھا جو حاجی علی محمد خاصگلی، جو آج کل کے بھی ادھر بچے پڑھتے ہیں، ان کے نواسے وہاں پڑھاتے ہیں۔ بہت بڑا مدرسہ قائم ہے، جو چھوٹے مدرسے شروع کیے، بہت بڑے علماء بن گئے، یہاں سے بہت بڑے فاضل بن گئے یہاں۔ اور نعیمی مجددیہ نعیمیہ میں بھی وہاں بھی بہت سارے علماء مفتیان کرام جو اس دھرتی پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اور نماز روزے کی پابندی کرا رہے ہیں، خود بھی پابند ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہستی ہیں اس علاقے کے۔ اور ساتھ میں ایک علاقہ ہے جو یہاں نزدیک ہے، جیسے یہ علاقہ ہوتا ہے درسانہ چھنا، حاجی شیدی گوٹھ اور لاشاری گوٹھ، سرہندی گوٹھ، پیر اسد اللہ جان سرہندی، اس کے والد صاحب یہاں آئے تھے، وہ بھی بہت بڑا بزرگ ہیں، وہ میں حضرت عمر فاروق کے آل سے ہیں، اور بہت دعائیں دیتے ہیں لوگوں کو، علاجیں بھی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں، اس وقت میں جس نے خانقاہیں قائم کی، جو یہاں رہتے تھے، جو مدرسہ اور مسجد پڑھاتے تھے، وہی حکمت بھی کرتے تھے، وہی دوائیاں بناتے تھے، وہی سرمے بناتے تھے، وہی علاج کرتے تھے، وہی حکیم بھی تھے، وہی ڈاکٹر بھی تھے، وہی رہنما بھی تھے۔ اور ہمارے اس دور میں مسجدیں بھری رہتی تھی، اللہ کا نماز ہوتا تھا، اللہ کی قرآن ہوتا تھا، اللہ کا شریعت تھا۔ یہ لوگ گائے چراتے، گائے چرا کے دودھ نکال کے گھر میں جب آیا، دودھ کا کام ختم کیا، گائے کا کام ختم کیا، ابھی نماز پڑھنا ہے، اس کپڑے کو اتارا، نیا کپڑا پہن کے اپنی نماز پڑھی۔ وہ لوگ تھے، وہ عبادت گزار تھے اور صاف پاک رہتے تھے۔ ایک صابن لے کے ہاتھ پیر منہ اچھی طرح دھو لیا کرتے تھے، اور کپڑے بھی صاف پہن لیا کرتے تھے، پھر اللہ کی عبادت میں جست لگائے ہوئے رہتے تھے۔ اور اپنے وہ دودھ نکالتے تھے، دودھ جھکتے تھے تو وہاں قرآن شریف کی تلاوتیں آتی تھی۔ ہم نے خود دیکھا اپنے گھر میں اپنی دادی جان کو، جو 24 گھنٹے کلمہ شہادت پڑھتی تھی، وہ ہر چیز، ہر بات پہ اس کا منہ میں صرف یہی ذکر رہتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور وہ لوگ مکہ میں حرم پاک میں پہنچے تو حرم پاک میں سجدہ میں ان کی روح پرواز کر گئی اور جنت المعلا میں دفن ہیں۔ کیسے رتبہ تھا، کہاں کا مٹی آیا، کیسے آیا، کیوں ہم یہ سوچتے ہیں پہلے لوگوں کے پاس علم نہیں تھا؟ ہمارے پاس علم بہت ہے، بہت زیادہ علم ہے۔ کیا علم ہے؟ اتنا سا موبائل لیا اور سارا دن وہ موبائل میں لگے رہے، ساری زندگی ہم نے اپنے آپ کو ان برائیوں میں لگا دیا، نماز چھوڑ دیا۔ کہاں مسجد آباد ہے؟ مسجد میں 4 لوگ آتے نماز پڑھنے، مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے اتنے نہیں ہوتے، امام کے ساتھ بھی تعاون کرنے والے نہیں ہوتے۔ چلو آپ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کا گھر بھرو جیسے پہلے تھے۔ ان بزرگوں کے دور میں پانی تھا، بہت سارا پانی تھا، بہت سارا بارش تھا، گائیں تھے، بکریاں تھے، بیل تھے، بھینس تھے، وہ کدھر گئے؟ ان کے دودھیں کدھر گئی؟ بہت سارا دودھ تھا، لوگ خیرات صدقہ کرتے دودھوں کو، دودھ لوگ چائے کے لیے بھی دیتے اور لسی بھی دیتے اور مکھن بھی دیتے۔ آج تو وہ قیمت پہ بھی نہیں ملتا، وہ چیز قیمت پہ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے عبادت چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا جو نعمت تھا اس کا ناشکری کیا۔ ابھی دیکھو پانی بھی چلا گیا۔ جیسے برٹش کے دور میں ڈملوٹی کا علاقہ ہے، KDA واٹر سپلائی، اس برٹش کے دور میں انگریز نے بنایا ہے، جو ایک
گیلری بنایا، گیلری کی شکل، گیلری بنا زمین کو بہت سارا کھود کر، جیسے 3 مرد کھود کر اس کے ساتھ پتھری لال پتھر ڈال کے اس کو ڈویژن کا نام دیا، تو ایسے بند کر کے بہت بڑا نالی ہے، سمٹ نہیں ہے، پتھر ہے۔ وہاں سے جو تقریباً 8 نمبر 10 نمبر 11 نمبر 12 نمبر ان کے کنویں بھی چلتے تھے، اور یہ گیلری بھی بنایا تھا۔ انجن تھے، جیسے ہمارے نانا دادا بھی ان انجن میں مستری تھے، بہت سارے کاریگر تھے، بہت سارے کام پہ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ پانی ملیر کینٹ جاتا، وہاں شہر میں سپلائی بھی ہوتا تھا۔ آج کل بھی ملیر کینٹ قائم ہے، جو انگریز نے بنایا، انگریز کے دور میں، جو برٹش کے دور میں جو کمرے بنائے ہیں، ہالیں بنے ہیں، جگہ بنے، ابھی بھی وہ موجود ہیں اسی حالت میں۔ اور وہاں گاؤں میں ہر علاقے میں انہوں نے بنایا، ٹیوب ویلیں بنائی ہیں، تو آج بھی وہ موجود ہیں، آج بھی پانی چل رہا ہے۔ اور بہت سارے پائپ لائن بنائے ہیں جو آج پاکستان قیامت تک نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس کے ساتھ اس کے اندر اتنے سریے ہوتے تھے کہ ہم لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ ایک پائپ ہے، 2 فٹ کا پائپ ہے، اس کے اندر اتنے سریے ڈال دیے گئے۔ تو اتنا سارا کام کیا انہیں کھدائی کر کے وہاں پورے ملیر ندی سے لے کے اور یہاں آپ کو ملیر تک پہنچا دیا۔ جیسے فوجی چھاونی ہے ملیر ہالٹ، وہاں پہنچا دیا ملیر کینٹ میں۔ ابھی بھی پانی جاری ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگ ایسے دنیا کے لالچ میں لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، نمازیں چھوڑ دی، عبادت چھوڑ دی، یہ راستے چھوڑ دیے، ہمارے زمینیں غراباد ہو گئی، بہت سارے زمینیں غراباد ہو گئی، کنووں کا پانی سوکھ گیا، کم ہو گیا۔ کیوں؟ میمن گوٹ میں بہت عرصہ پہلے 30-40 سال پہلے ایک ریتی اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں سے ہوا۔ چلتے چلتے کئی 25-30 سال اس جگہ کو کھودا گیا، پورا ملیر ندی کا ریتی خالی کیا۔ پھر چلتے 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 وہ کٹھوڑ پتہ نہیں مول تک، یہ اس کا سرا مول تک ہے، لے جایا گیا۔ بہت سارے کھڈے بن گئے، یہ گیلری ظاہر ہو گئے، ان کے پائپ ٹوٹ گئے، پانی کا نظام دھرم برم ہو گیا، کنویں سوکھ گئے، پانی ختم ہو گیا۔ ہم پیسے کے پیچھے، رشوت کے پیچھے، سود کے پیچھے، حرام کے پیچھے، بے ایمانی کے پیچھے ہم ادھر لگے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کاٹنے لگے ہوئے، ایک دوسرے کی زمینیں چھیننے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے عبادت چھوڑ دی، ہم نے قرآن شریف چھوڑ دیا، اللہ کا رسی چھوڑ دیا۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہیں ہم۔ کیسے مسلمان ہیں؟ دوسرے مسلمان کا مال، دوسرے مسلمان کا عزت، دوسرے مسلمان کا آبرو حیا ہمارے سے محفوظ نہ رہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم جو اپنے لیے سوچیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہی سوچیں۔ اگر ہم اپنے لیے وہ چیز برا سمجھتے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے برا سمجھیں۔ دوسرے مسلمان جو بھائی ہمارے ہیں، ان کی عزت، ان کی گھر کی، ان کی احترام بھی ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ ہم کہاں کے مسلمان رہ گئے؟ اسلام کے نام پر اسلام پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ زندہ رہو اسلام پہ، زندہ رہو اسلام پہ، کھاؤ پیو اسلام پہ، مرو اسلام پہ، میرے پاس آؤ مسلمان بن کے۔ اس اسلام کے بغیر، اس مسلمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دین قبول نہیں ہے۔ اور دنیا کی ساری مال متاع، زر و زمین، جائیداد، پیسے، دولت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو کیا کریں گے یہ کما کے؟ کیا آخرت میں کامیابی ہے؟ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، بڑی بلڈنگیں بنائیں، بڑی جائیدادیں لیں، بہت بڑا گھر بنایا، بڑے کاروں میں گھوم رہا ہے۔ اگر حلال کا مال کمایا، اگر حلال کا مال کما کے یہ بنا دیا، یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا دیا ہوا ہے جو نعمت ہے، میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ بڑی گاڑیاں لی، بڑے گھر بنائے، بڑے بنگلے بنائے، زمینیں لیے، جائیدادیں لیے، وہ حلال مال کا ہے تو بہت بڑا اچھا نعمت ہے رب پاک کا، اور لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، مسجدیں بھی تعمیر کر رہا ہے حلال مال سے، وہ تو بہت بہترین ہے۔ اللہ بھی اس پہ راضی، نبی بھی راضی، اور یہ تو آخرت کا ایک ذخیرہ بھی ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھایا، نیک تعلیم دی حلال مال سے، تو
تو بچے بھی اچھے بنیں گے، کل یہ دولت چھوڑ کے جائے گا، اس کے لیے بہت بڑا نعمت ہے، بہت بڑا اجر ثواب ہے جو بچے ان کو آگے اسی طرح چلائیں گے۔ اگر وہ مال حرام کا ہے، حرام کا کمایا ہوا، جھوٹ کا، بے ایمانی کا، دھوکے کا، جھوٹے موٹے کاغذات بنا کے اور یہ ایسے کاروبار کیا جو بہت بڑا ملکت والا ہو گیا، تو اس کی اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، فرشتے کی لعنت، لوگ اس سے بیزار، اللہ کے دین کے خلاف کام کرتے ہوئے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ کیا خاک خوش ہوگا؟ وہ کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ اور آج کل ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہونے سے 10 دن پہلے وہ اللہ کی نافرمانی شروع، پھر شادی کے آخر تک بھی جو بھی کام ہو رہے ہیں سارے اللہ کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں۔ کوئی غور کرے، کوئی اس کے بارے میں سوچے، کل وہ اللہ کے پاس کیا جواب دے گا؟ جو ریت ہے، ریت کے جو سربراہ ہے اس کو پورا جواب دینا پڑے گا، وہ اتنا حساب کہاں سے دے گا؟ اسی لیے ہمارے دعائیں اوپر نہیں جاتی، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ ہم مسلمان نام کے اللہ کے مسجد میں آؤ، اللہ کا مسجد آباد کرو، اللہ کا گھر آباد کرو، اپنے روزمرہ کاموں میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ وہ کاروبار کرو جس سے اللہ راضی، نبی راضی اور اللہ کے فرشتے راضی، اللہ کے دین راضی، وہی کام کرنا چاہیے۔ میں یہ زندگی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں جو ہم نے دیکھا، ہم نے حاصل کیا، استادوں سے پڑھا اور یہ قرآن شریف سے سیکھا۔ جو قرآن شریف بتا رہا ہے، قرآن شریف حرف حرف ہمارے لیے رہنمائی اور برکت ہے۔ قرآن شریف ایک ایک الفاظ میں، ایک ایک حرف میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ آپ اللہ کے حکم پہ چلیں اور اللہ کے قرآن کی شریعت کے مطابق چلیں۔ اے بنی آدم، اللہ کے حکم پہ چلیں، قرآن شریعت کے حکم کے مطابق چلیں اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پکڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے سیکھا، تابعین نے سیکھا، وہ طریقہ پکڑیں۔ ایسے یہاں بہت سارے بزرگ تھے، ان بزرگوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ علاقہ، ہمارا علاقہ سر شاداب تھا، آباد تھا۔ آج کل بھی وہ علاقے ہیں، لیکن وہ لوگ چلے گئے، وہ لوگ اس دنیا میں گئے، وہ اپنی برکتیں سمیٹ کے لے کے چلے گئے، کیونکہ ہم نے ان کے بعد ان کی اطاعت نہیں کی، ان کے طور طریقے پہ نہیں چلے، ان کے راستے پہ نہیں چلے، تو اسی لیے یہ کام ہو گیا۔ ابھی ہم اور کوشش کریں، آپ سب مل کے مسجدوں کو آباد کریں، مسجد کے ساتھ تعاون کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر کے آباد کرنے والوں کو ساتھ دیں، جانی مالی آپ نہ چھوڑیں، اس در کو پکڑیں اور قرآن کو پکڑیں، قرآن شریف کے احکام کو اپنے اندر جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی وہی دور پھر آنے والا آئے گا، پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ رب کو راضی کرنا، قرآن کو راضی کرنا، اللہ کی شریعت کو راضی کرنا۔ یہاں درسا چنہ میں ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے یہاں کام مانگا، یہاں ان کو کام دیا گیا۔ یہ یہاں پر گائے چراتا تھا اور شام کو لکڑیاں کاٹ کے ان کے گھروں میں پہنچاتا تھا۔ یہ لوگ کھانا پانی ان کو دیتے، یہیں رہتا، یہیں اس نے رہائش اختیار کی۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ جوان بچہ کون ہے۔ تو یہ جب کبھی گھاس خشک ہو جاتی تھی تو خشک گھاس کو گائے نہیں چرتے، تو یہ اپنا چادر زمین میں گھسیٹتا جاتا اور پیچھے تازہ گھاس نکلتا اور یہ ان کے گائے کھاتے رہتے، اور وہ شام کو آ کے گائے بہت سارا دودھ دیتے، ان کے دودھ میں برکت ہوتی تھی۔ تو پھر شام کو یہ لکڑیاں جب کاٹتا تو لکڑیاں لانے کے لیے اس نے جب گٹھا سر پہ رکھا ہوا تھا، سر پہ وزن نہیں تھا، گٹھا اوپر ہوتا تھا، یہ وہاں سے چل کے آتا تھا۔ تو ایسے آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، یہ بہت بڑا بزرگ بن گیا، بہت بڑا ہستی بن گیا۔ لوگوں نے دیکھا اس کو کہ اس کا معجزہ یہ ظاہر ہو گیا لوگوں کے سامنے۔ لوگوں نے پوچھ گچھ کی، پھر اس کو کام سے روک دیا گیا، اس کی زیارت کرنے لگے، اس سے فیض حاصل کرنے لگے۔ اس نے دیکھا ابھی معجزہ میرا کھل گیا اور یہ یہاں بیمار ہو گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ میرا نام یوسف ہے، میں آل رسول ہوں، سید ہوں۔ تو پھر ان کے جو گھر ہے، آبا اجداد، ان کے جو رشتہ دار، ان کو بلایا گیا تو یہاں یہ فوت ہو گیا۔ یہاں ان کا مزار ہے، یوسف شاہ امیلانی
جو دستہ چنے میں ہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے۔ لوگ یہاں کے اب بھی فیض حاصل کرتے ہیں، یہاں بیماروں کو شفا ملتا ہے، یہاں میلہ بھی لگتا ہے، میلہ بھی سجتا ہے اس کا، اور ساتھ میں تقریباً ایک بہت بڑا قبرستان ہے جو آج بھی موجود ہے، ابھی بھی لوگ یہاں دفن کرتے ہیں۔ بہت بڑا زمین ہے اس قبرستان کی، اور ساتھ میں بڑے بڑے عمارتیں بھی بن گئی ہیں، جگہیں بن گئی ہیں، اور پورا گاؤں بہت بڑا گاؤں ہے، وہ دستانہ چھنا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ ایسے بزرگ ہستی یہاں آباد تھے۔ میں نے آج آپ کو دستہ چنے کے بارے میں بتا دیا، میں اور بھی میرے علم میں اتنا نہیں ہے، جو اور کوئی جانتا ہو تو آپ وہ مجھے بتا دیں کہ میں نے کون کون سے چیزیں چھوڑ دیں جو نہ بتا کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔